یسوع کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، چرچ میں خوش آمدید۔ آپ جو ہمیں گھر سے دیکھتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید اس ایمان کی رفاقت میں جو ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں۔ قطع نظر کہ آپ مذہبی ہیں یا نہیں، چاہے آپ اس یا اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مذہب یا مذہبی معاملات کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم خدا کے کلام میں سے تھوڑا سا سیکھیں گے۔ ہمارے حقوق جو مسیح میں ہیں، وہ سب چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور ہم برکت کا قبضہ لیں گے۔ اور آپ قطع نظر کہ آپ کون ہیں، قطع نظر کہ آپ کہاں سے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ جو آپ دل کی گہرائی میں محسوس کرتے ہیں جب کہ میں خدا کے کلام کی تبلیغ کرتا ہوں یا جب کوئی گواہی دیتا ہے، تو یہ خدا کا روح ہے جو آپ کو یقین دلاتا ہے کہ یہ برکت آپ کی ہے۔ اس برکت کو تھامیں، دراصل یہ آپ کی بلند کامیابی کا راز ہے۔ آئیں ایک ایسے فرد کو دیکھیں جس نے حال ہی میں میری ایک عبادت میں برکت پائی۔ اس گواہی کو چلائیں، مہربانی سے اس گواہی کو چلائیں۔ بہن، خدا نے آپ کے ہاتھ سے کیا کیا؟ میرے ہاتھ میں نہیں، اس کے۔ آپ کی بیٹی، جی، اس کا کیا مرض تھا؟ وہ یرکان میں مبتلا تھی اور اس نے اس کے جسم پر اثر کیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں کہ اس نے شفا پائی ہے؟ انہیں دکھاؤ بیٹی۔ آپ اپنے ہاتھوں کو بند کریں، مہربانی سے اس طرح سے بند کریں، ان دونوں کو بند کریں، انہیں کھولیں۔ یہ خوبصورت ہے عزیزو، آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ مشکل سے اپنے ہاتھ کھول سکتی تھی اور ان کو بند کر سکتی تھی، لیکن ان کو کھول نہیں سکتی تھی۔ آپ جانتے ہیں، کیونکہ اسے خدا نے برکت دی اور اس کا یقین ہے، یہ شفا پا گئی ہے۔ اپنے ہاتھ کو کھولو بیٹا، انہیں دکھاؤ۔ کس نے تمہیں شفا دی؟ یسوع نے۔ آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں عزیزو۔ بعض اوقات ہم اس طرح کی برکت دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ کھولا۔ لیکن کیا اگر وہ آپ کی بیٹی ہوتی جو اپنا ہاتھ کھولنے اور بند کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اب وہ معمول سے یہ کر سکتی ہے، آپ خوش ہوں گے۔ وہی جو اچھا کام شروع کرتا ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے، وہ ضرور اسے ختم کرے گا۔ لیکن آپ کو ہمیشہ کیا مشاہدہ کرنا ہے؟ جب آپ برکت حاصل کرتے ہیں، آپ اس دن کیسا محسوس کرتے تھے؟ کیا تبلیغ کی گئی اور آپ کے دل سے بات کی گئی؟ خدا کے کام کو ترغیب دینے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دراصل بعض لوگ یہ خدا کی رہنمائی کے بغیر کرتے ہیں، لیکن آئیں اس کے بارے میں سوچیں۔ یہ سبق ہے جو اگلی دفعہ آپ کو برکت پر قبضہ کرنا سکھائے گا۔ شفا یابی کا مطالبہ کریں اور اس نعمت کو حاصل کریں۔ آپ پہلے ہی راستہ جانتے ہیں، اور راستہ ہمیشہ خدا پر اعتمادی ہے۔ خدا کبھی کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرتا جو وہ پورا نہ کرے۔ خداوند کبھی آپ کو ایسی تعلیم نہیں دے گا جو وہ آپ کے لیے کرنا نہ چاہتا ہو، اور شاید اس کے نتیجے میں کچھ مشکل ہو سکتی ہے۔ صرف خود سے کہیں، خداوند خدا نے مجھے فتح دی ہے، میں کامیاب ہوں گا، یہ برکت میری ہے، میں بابرکت شخص بنوں گا، اور آپ اسے حاصل کریں گے یسوع مسیح کے نام۔ آئیں اب ہم ایک اور باعث برکت شخص کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہم دیکھیں؟ گواہی چلائیں۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح چلتی؟ کتنے عرصے سے آپ اس طرح چل رہی تھی؟ 2 سال سے میں اس صورتحال میں تھی۔ میری پیٹھ میں درد اور میری دائیں ٹانگ میں سٹاکیا، یہ مشکل تھا۔ بھائیو، یہ سنجیدہ ہے، اس طرف دیکھیں۔ آپ کیسے چلتی؟ میں ان کے بغیر اس چل طرح؟ سکتی ہوں۔ کیا آپ شفا یاب میں ہیں؟ ان کے بغیر چل سکتی ہوں۔ تو انہیں اپنے کندھے پر رکھیں، انہیں میں ان اپنے کے کندھے پر بغیر گھر رکھیں۔ جاؤں گی۔ کیا آپ کریں گی؟ جی، میں اس شخص کو واپس آپ کروں نے گی۔ دھار لی ہے؟ ہالےلویا! چلیں یسوع کے نام میں۔ ہالےلو، ہالےلو، ہالےلویا! خداوند کی تعریف ہو۔ آئیں خداوند کے لیے تالیاں بجائیں۔ میں نے صرف نبی کو یاد کیا، الیشا کا شاگرد۔ وہ گئے، میرا مطلب الیشا ایک عظیم خادم تھا۔ شاگردوں میں اضافہ ہوا اور ان کے لیے وہاں رہنا مشکل تھا۔ اس نے کہا، سو ہم کو ذرا جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک کڑی لے اور وہیں کوئی جگہ بنائے جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ، اور الیشا ان کے ساتھ گیا۔ لیکن ایک آدمی نے کہا، مالک کیا ہوا؟ لوہے کا کہاڑا پانی میں گر گیا اور یہ دھار لیا تھا، اب کیا؟ اس کے لیے کلاڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اسے ادائیگی کرنی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کس جگہ گرا؟ وہاں پر۔ اس نے ایک چھڑی کا ٹکڑا لیا، اسے برکت دی اور اسے وہاں پھینکا۔ آگے کیا ہوا؟ لوہے کا کہاڑا تیرنے لگا۔
یہ کیسے ممکن ہوا؟ خدا نے جھیل سے کشے سکر کا قانون بدل دیا، یہ چمکنے لگا اور تیرنے لگا، لہذا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کو یقین رکھنا ہے، پرتماد ہونا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں ہیں، یہاں تک کہ اگر کچھ اچھا نہیں ہے جو ہمارے راستے میں ہے، ہم صرف دعا کریں گے اور خدا برکت دے گا۔ آئے مرکز باب 11 پر چلتے ہیں۔ جب یسوع نے انجیر کے درخت کو لعنت کی، اس کے بعد وہ سوکھ گیا۔ اس کے شاگرد بہت متاثر ہوئے، اس کی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ اہم قائن اور بڑے بزرگ اور باقی خدمت گزار جو ان کی طرح کے تھے، میرے خدا یہ کیا ہوا ہے؟ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب یہ شفا دینے کے لیے آتا ہے، شاید جذبات شاید کسی کو شفا دینے کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن جب اس نے درخت سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کوئی پھل نہ کھائے، اور سب کچھ اچانک درخت کی جڑ سے پتوں تک سوکھ گیا، یہ ناقابل اعتماد ہے۔ اگرچہ وہ زمین میں تھا، انہوں نے دیکھا اور وہ مکمل طور پر سوکھ گیا تھا۔ اس میں دوبارہ کوئی پھل نہ تھا، اس میں کوئی زندگی نہیں تھی، صرف پتے اور درخت مرجھا گیا تھا۔ اچانک وہ بہت جلد ہوا۔ یہ آدمی مختلف ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خدا ہے۔ مرکز 11 آیت 27۔ وہ پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے۔ یہ جاننا دلچسپ ہے کہ یسوع ایک جگہ بہت لمبے عرصے تک نہیں رہتا تھا۔ یسوع لوگوں میں ایک آدمی تھا، وہ لوگوں کے درمیان چلتا تھا۔ یسوع میرے لیے دعا کر، اس نے انہیں کچھ مشورہ دیا۔ انہوں نے سوالات پوچھے اور اس نے جواب دیا۔ اس کے جواب میں سردار کائن اور فقیہ اور بزرگ اس سے بات کرنے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یسوع نے کیا کیا ہے۔ وہ یہ بہت پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں کچھ کرنا پڑا تاکہ یسوع اپنے کاروبار کو ختم کرے، اس طرح کی چیزیں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اس سے یہ کہنے لگے تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ کس نے تجھے یہ اختیار دیا ہے کہ ان چیزوں کو کرے؟ خیر، صرف اس طرح پوچھتے کہ اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے، پہلے کس اختیار سے، یا تجھے یہ چیزیں کرنے کا اختیار کس نے دیا۔ اکثر اوقات لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن دشمن کو انہیں بیوقوف بنانے کی اجازت دی۔ وہ اپنی برکت کھو دیتے ہیں۔ اس دن یہ تمام لوگ تبدیل کیے گئے۔ ان کی دشواری، مصیبت اور بدقسمتیوں سے نجات پائیں گے۔ انہیں شفا دی جا سکتی ہے۔ لوگ اکثر موقع کھو دیتے ہیں۔ لوگ جذباتی ہو کر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ وہ ان کو صاف کرتے ہیں، لیکن وہ کفر کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ خدا کے سامنے دل نہیں کھولتے۔ خدا مہربان ہے۔ مجھے معاف کر خدا۔ انہیں یسوع سے کہنا چاہیے، خداوند یہ بہت خوبصورت ہے۔ کل تک ہم تیرے خلاف تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا حقیقت ہے۔ اس میں لوگوں کو شفا بخشنے کی طاقت تھی۔ یقیناً یہ نہیں ہے۔ مفلوج کو شفا دی گئی تھی، اندھے اور بہرے کو شفا دی گئی تھی۔ کسی نے ایسا نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ قائل ہیں ذہنی سطح پر ہونے والی چیزیں جب بیمار ہو جائیں یا شفا یاب ہو جائیں تو خود کو مشورہ دیتے ہیں، لیکن جب چیزیں حقیقی ہوتی ہیں، جب گلٹی غائب ہو جاتی ہے، جب کمزوری بازو سے چلی جاتی ہے، جب جسم کا حصہ دوبارہ بن جاتا ہے۔ ہم نے بہت سی چیزیں ایسی دیکھی ہیں جیسے ڈاکٹروں کی تصدیق کی، لیکن ان لوگوں نے یسوع کو پریشان کیا تھا۔ انہوں نے اس سے رابطہ کیا اور عاجز نہیں تھے، اور اس سے کہنے لگے تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر سوارس، کیوں؟ یسوع نے جواب دیا، میں بھی تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ لیکن یسوع جواب دیتا تھا، وہ ہر گناہگار کو جواب دیتا ہے جو اس سے سوال پوچھتا ہے۔ جب وہ بدیانتی کو دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس برائی سے نجات مل جائے، کیونکہ یہ گروپ سردار کائن، فقیہ اور بزرگوں کا کائن تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے تھے، لیکن یہ ایک لوگوں کا گروہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کا اختیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یسوع خدا کا ایک خادم ہے، لیکن وہاں ایسے لوگ ہیں جو سچ کو جھوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یسوع نے ان کو دھوکہ دیا کہ میں کوئی بھی جواب نہیں دوں گا، میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں کرتا۔ بہت سے مبلغ یہ کہیں گے، میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں کرتا، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ یسوع ہر بات میں بالکل درست تھا، کہ کوئی بھی غلطی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یسوع کی
علامات تعلیم سے کوئی بھی غلط جھوٹ نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ وہ صرف سچ بولتا ہے۔ یقیناً وہ ان کو جواب دیتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ بھی سوال کا جواب دیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ وہ اس سے سوال پوچھیں، وہ بھی ان کے ساتھ ایسا کرے۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آسمان سے تھا، لیکن اگر وہ کہتے کہ یہ آسمان سے تھا تو وہ مشکلات میں پڑیں گے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور انہوں نے خود سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ایک لمحہ انتظار کرو۔ بات چیت شروع کی اور اس کے بارے میں بات کی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نہیں جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یوحنا نبی تھا، لیکن انہوں نے اس کی اطاعت نہیں کی تھی۔ یوحنا نے ایسا کام کیا جو چند مبلغ کرتے۔ خدا نے اسے صحرا میں تبلیغ کرنے کے لیے کہا۔ جو بھی یوحنا کو سننا چاہتے تھے انہیں گھر چھوڑنا پڑتا اور چلنا پڑتا، اور اس وقت کوئی گاڑی نہیں تھی، اے سی نہیں تھا، اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے یا پیدل چل کر گرمی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ موٹر سائیکل نہیں تھا، ٹرین نہیں تھی، نہیں، نہ ہی ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر تھا۔ پھر سب کچھ یہ بہت بنیادی تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر صحرا میں گئے، ایک ایسی جگہ جو دن کے دوران بہت گرم اور رات کو ٹھنڈی ہوتی ہے۔ وہاں ایک جگہ پر جنگلی جانور تھے، خطرناک جانور، اور کیا نہیں تھا، لیکن لوگ وہاں جاتے تھے اور یوحنا کو دیکھتے۔ یوحنا پھر سب سے سخت الفاظ میں تبلیغ کرتا تھا، اور یوحنا شاگردوں کو جمع کرنے کے بعد کہتا تھا کہ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، سب آگے آؤ، تم زناکار اور چور ہو، سب کو بتاؤ جو تم نے کیا، یا وہ انہیں بپتسمہ نہیں دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک مسئول لینے والا تھا اور میں نے زیادہ مسئول لیا، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ ایک اور نے کہا ٹھیک، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی اور میں بھی اعتراف کرتا ہوں۔ یوحنا ایسا کرتا تھا۔ پھر وہ انہیں یردن کے دریا کے پار لے گیا۔ سب وہاں جاتے تھے اور یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ وہ ایک مخلص مبلغ تھا، کوئی بھی یوحنا کی طرح بھیجا نہیں گیا تھا۔ وہ لوگ جو صحرا میں دیوانے آدمی کو سنتے تھے اگر خدا کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، یوحنا کسی کو شفا نہیں دیتا تھا، اس نے کسی کو شفا نہیں دی، لیکن اس نے روحیں جیتی، وہ لوگوں کو توبہ کرواتا اور لوگ توبہ کرتے تھے۔ لہذا اب مجھے جواب دیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ اختیار استعمال کروں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا مرد سے تھا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آسمان سے ہے، لیکن وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ بھائیو، ہمیشہ سچ بولیں۔ جب بھی کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے بالکل سچ کہیں جو سچ ہے۔ جب آپ سچ نہیں بولتے، آپ شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کرتے ہیں۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ اب آپ میرے مالک ہیں۔ خداوند رحم کر۔ جھوٹ شیطان سے ہے، جھوٹ لوگوں کو خدا سے دور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا خداوند ہم کریں گے، ہاں ہم ابھی سے بدی کو روکیں گے، ہم بالکل غلط ہیں، آپ خدا کی طرف سے ہیں، آپ کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ نبی نے یہ کہا، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا اور ہم یہاں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم اس منافقانہ کام کو روکتے ہیں اور خدا کی رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کام ڈھونڈنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہم ابھی نہیں رہیں گے جہاں ہم ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا سے گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، وہ برکت پر قبضہ لیتے ہیں، لیکن سرسا بیوقوفی سے باہر ہیں۔ اضافی شادی شدہ معاملہ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ کتنا عرصہ تک رہے گا؟ 10، 20، 50، 60 سال تک ہوگا۔ تقریباً 70 سال ناممکن ہے، لیکن لوگ ایسا کر رہے ہیں اور وہ گناہ میں مرتے ہیں۔ وہ کہاں جائیں گے؟ ابدی ہلاکت میں جائیں گے اور اربوں سالوں کے لیے رہیں گے۔ جب انہیں اقرار کرنا پڑے گا، پہلی بار آزمائش، بیوی اور شوہر، اب میرے لیے دعا کرو، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے غلط سوچی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سچ میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ خداوند مجھے یسوع کے نام میں معاف کرے گا۔ خدا آپ کو بلند کرے گا اور آپ ایک ستون ہیں، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، تو شیطان اپنی برائی واپس لاتا ہے۔ جواب دو،
مجھے جواب دو، آسمان سے ہے یا نہیں؟ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ جھوٹوں کا گروہ، وہ جانتے تھے۔ بھائیو، یسوع سچا ہے۔ جب یسوع آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے، اس لمحہ، لیکن پہلے بھی وہ جانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ ایک بے ترتیب مادہ جو ایک شکل میں تبدیل کرنا شروع کیا گیا، اور اس نے آپ کو بچایا اور اپنی حضوری میں لایا اور ایک بابرکت شخص میں تبدیل کیا۔ اور انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع بھی نہیں جانتا۔ نہیں، آئے ہم یسوع کے دیے گئے جواب دیکھیں۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ اور اگر وہ بعد میں توبہ نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں، لیکن انہیں خدا کے سامنے آنے کا شرف ملا تھا۔ وہ اپنے دل کو کھول کر معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا موقع مت چھوڑیں۔ آپ نے یسوع کے بارے میں کتنا عرصہ قبل سنا اور اسے قبول کیا؟ کیا یہ کل تھا، آج اور سال قبل یا 50 سال پہلے؟ اس دن کچھ خوبصورت ہوا۔ خدا نے آپ پر رحم کیا اور آپ کو یسوع کے ہاتھوں میں لے گیا۔ یسوع نے کہا، جو باپ مجھے دے گا میں اسے نکال نہیں دوں گا۔ لیکن پھر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ بے ترتیب نہیں ہیں۔ یہ ایک برا منصوبہ ہے۔ آپ کو خدا کی موجودگی سے دور کرنا ہے اور آپ اس کی موجودگی کو چھوڑ دیں گے۔ ایسی بے وقوفی مت کریں، کیونکہ اگر آپ وفادار ہیں آزمائش اور مشکل کے دوران تو ایک دن آئے گا جس میں خداوند یسوع، جب وہ آئے گا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا، اور اس سال آپ بھی یہاں ہوں گے، اور مجھے شک ہے کہ آپ یہاں 1000 سال رہیں گے۔ کہاں ہوں گے؟ یسوع آپ کو مردوں میں سے لے آئے گا، کیونکہ باپ نے تمہیں یسوع کو دے دیا۔ جب اس نے یہ کیا تو یسوع مسیح نے آپ کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ وہ اچھا چرواہا ہے۔ اپنا سر جھکائیں اور آنکھیں بند کریں۔ اچھے چرواہے، ہم اب تیری حضوری میں آتے ہیں۔ اور یہ غضبناک کہانی دیکھنے کے بعد سردار کاہن کے بارے میں یہ چند ابتدائی افراد نہیں تھے، خوفزدہ اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ موسمی مرد تھے، فقی، جنہوں نے تیرے کلام کو لفظ با لفظ لکھا تھا، اور مغرور بزرگ افراد، لیکن وہ جھوٹے ہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم جانتے ہیں، جو اختیار تجھے ملا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم تیرے گروہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ تیرے ہاتھوں سے فرار ہونے کو ترجیح دے رہے تھے۔ او خدا، میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں اور جو خداوند تجھے پکار رہے ہیں، لیکن صرف ڈیمس کی طرح پالوس کے دنوں میں، جنہوں نے موجودہ دنیا سے محبت کی اور ان کے ایمان کو چھوڑ دیا، آج بہت اسی طرح کرتے ہیں۔ انہیں واپس لا خدا۔ اے خدا، انہیں صحیح استاد کے شاگردوں میں تبدیل کر، جو خداوند خدا تیری خدمت کرتے ہیں۔ خداوند، میں اس طاقت کا استعمال کرتا ہوں جو تو نے مجھے دیا ہے ان لوگوں کو برکت دینے کے لیے۔ خدا کے کلام کے خادم کے طور پر میں ان لوگوں کی زندگی پر ہر شیطان کی طاقت کو توڑتا ہوں۔ اب میں حکم دیتا ہوں، اے شیطان، تو شکست کی روح ہے، ان لوگوں کو جانے دے، اب انہیں پریشان نہ کر۔ تیری برائی ختم ہو گئی ہے، خداوند یسوع کے نام میں یہ ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ کہیں، اے خداوند، تیرے شکر گزار ہیں، مجھے یقین ہے۔ آمین، آمین بھائیو۔ بعد میں ہم ایک بار پھر دعا کریں گے اور آپ کو بہت برکت ملے گی۔ آئے اب حقیقی زندگی کی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ پانچ سالوں سے مجھے جوڑوں کا مسئلہ تھا، یہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ وہ چھڑی کا استعمال کرتی، اس کی ٹانگیں بہت درد کرتی۔
میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، میں صرف بستر پر رہتی. میرا شوہر میرے لیے کھانا بناتا، وہ گھر کے کام کرتا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. آپ جانتے ہیں. پھر اس نے آپریشن کروایا. سرجری کے بعد کلیرس کو چھڑی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد وہ اثرات چھوڑ گیا. وہ اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی. وہ لنگڑانا شروع ہو گئی اور درد بھی تھا. سرجری میں پینوں کے اندراج کی وجہ سے میں متاثر ہوئی. میں جھک نہیں سکتی تھی. وہ اپنے گھٹنے میں درد محسوس کرتی. اس نے اپنی ٹانگ میں درد کے بارے میں شکایت کی. یہ 2 سال تک ہوا. وہ بہت اداس تھی کیونکہ اس کی امید سرجری پر تھی اور سرجری نے اس کی توقعات کو پورا نہیں کیا. وہ مزید تکلیف میں مبتلا ہو گئی. ہم نے اس کے لیے افسوس محسوس کیا. اس کا انحصار مکمل طور پر ہم پر تھا. جب وہ فرش صاف کرنے آتی یا بہت زیادہ کام کرتی تو تھک جاتی. وہ تقریباً بے ہوش ہو جاتی، صرف بولتی. ایک دن اس نے کہا، خدا میں کیوں اس سرجری سے گزری؟ میں اب بدترین ہوں. لیکن وہ ایماندار عورت ہے. صرف خدا ہی معجزہ کر سکتا ہے. لیکن ایک دن اس نے ٹی وی پر ایمان کا شو دیکھا اور دعا کی. میں نے ہمیشہ اپنے شوہر سے کہا کہ میرا خواب ہے، میری خواہش ہے، میری امید ہے کہ میں اس عبادت میں شرکت کروں. میرا یقین تھا کہ ایک دن میں وہاں جاؤں گی اور برکت حاصل کروں گی. تو ہم نے اس کی حمایت کی. ہم نے اس سے کہا وہ جائے. کلیرس نے 24 اگست 2015 کو کوریچیبا میں ڈاکٹر سوارز کی عبادت میں شرکت کی. دوپہر 2 بجے وہ جلد ہی چلی گئی. وہ 8 یا 8:30 بجے بس اسٹاپ پر گئی. وہ لنگڑا رہی تھی، درد محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ چلی گئی. تاہم وہ درد میں تھی. مجھے کچھ محسوس ہوا. آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح بیان کروں. میں نہیں جانتی یہ سرد یا رونگٹے. دعا کے وقت چکر آ گیا تھا. میں نے محسوس کیا خدا تھا جو مجھے شفا دے رہا تھا. خدا کی حمد ہو، خدا مجھے شفا دے رہا تھا. خدا نے کیا کیا بہن؟ پاسٹر، میرے جوڑوں کی سرجری ہوئی تھی اور مجھ میں اثرات چھوڑ گئی. میں چل نہیں سکتی تھی. یہ بہت تکلیف دہ تھا. یہ کب سے تھا؟ یہ 2 سال سے. 2 سال سے. درد کے بغیر کتنا جھک سکتی تھی بہن؟ خیر، میں نے ایسا کیا. میں جھک نہیں سکتی تو آپ تھی. جھکے بہن، آرام سے جھکیں. پہلے جھکیں، خدا کی بندی جھکیں. آپ یہ پہلے نہیں کر سکتی تھی. نہیں، میں نہیں کر اپنی سکتی ٹانگوں کو تھی. حرکت دیں. میں اسے اٹھا نہیں آپ سکتی تھی. کتنا بلند کر سکتی تھی؟ میں کچھ نہیں کر سکتی ڈاکٹر، کچھ نہیں. دعاؤں کا ڈاکٹر. میں بہت جذباتی میں ہوں. جانتا ہوں. مجھے دکھائیں آپ پہلے کیسے چلتی. میں اس طرح چلتی تھی. دیکھیں. اب آرام سے چلیں بہن. آئیں یسوع کے لیے تعلیم جائے. ڈاکٹر سوارس کی دعا کے بعد یہ سب چلا گیا اور دعا کے بعد میں نے درد محسوس نہیں کیا. خدا کا شکر ہو. جب وہ واپس آئی، وہ ایک نئی خاتون تھی. وہ چل سکتی تھی اور گھر کے کام کر سکتی تھی. وہ خوشگوار تھی. اس نے کہا وہ شفا یاب ہے، وہ باعث برکت ہے. وہ بہت زیادہ خوش تھی. میں اب جھک سکتی ہوں. میں تیز چل سکتی ہوں. مجھے درد نہیں ہوتا. وہ جانتی ہے کہ وہ شفا یاب ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں. اب وہ ایک بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے، چیزیں جو وہ پہلے نہیں کر سکتی تھی. جو وہ پہلے نہیں کر سکتی تھی اب کر سکتی ہے. وہ ہمیشہ باہر جاتی ہے. وہ اب شکایت نہیں کرتی. مجھے یقین ہے کہ وہ یسوع کے نام میں شفا پا گئی ہے. اب میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں. خدا کا شکر ہے. خدا کی تعریف ہو. ہاللیلویہ. میرے پاس اس کے لیے نصیحت ہے کیونکہ اس کی چال ابھی تک مکمل نہیں. اس کے لیے زبور 18 پڑھتے ہیں اور ان سب کے لیے جنہوں نے خدا سے برکت پائی ہے یا جو حاصل کریں گے. آئے دیکھیں کہ داؤد نے یہاں کیا لکھا. زبور 18:47. وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے. اس سے کم قبول نہ کریں. لیکن ڈاکٹر سوارس، اس سے پہلے 97% ٹھیک ہوں، لیکن 100% کیوں نہیں؟ بھائیو، یہ خدا ہے جو مجھے تبدیل کرتا ہے. وہ صحیح چیزیں بحال کرتا ہے. میں نے خود کو کھو دیا تھا، آپ نے بھی کھو دیا تھا. میں خوشحال تھا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. لہذا اب دوبارہ خوشحالی کی طرف جائیں تاکہ آپ خدا سے نام نہ کھو دیں، کیونکہ خدا بالکل مکمل ہے. نہ کہ جزوی طور پر نہیں، مکمل طور پر وہ تبدیل کرے گا. جو کچھ تم کھو چکے ہو، مضبوط ہو جاؤ اور خدا تمہیں برکت دے گا. آمین. آئیں اب پہلا سوال سنتے ہیں. ڈاکٹر سوارس، میں خدا کو کیسے خوش کر سکتی ہوں؟ کیا آپ احکام پر عمل کرتی ہیں جو وہ اپنے کلام میں دیتا ہے؟ دوسری صورت میں آپ مذہبی ہو سکتی ہیں اور یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ یہ کام نہیں کرتا. آپ کو خدا کی طرف سے رہنمائی ملے گی جو اس کے کلام پر مبنی ہے. ہاللیلویہ کے بارے میں کیا؟ یسوع نے کہا بدت سے کچھ فائدہ نہیں
اور خدا اس میں شامل ہونا چاہیے۔ داؤد بادشاہ نے کہا مجمع میں میں تیری تعریف کروں گا۔ دوسری صورت میں وہ لوگ جو اس کی مدد سے گیت گاتے ہیں۔ اب دوسرا سوال سنتے ہیں۔ ڈاکٹر سوارز، ہمارا دل اور دماغ کیسے نیا ہو سکتا ہے؟ خدا کے کلام کے ذریعے۔ اگر یہ اس کے کلام کے ذریعے نہیں ہے تو کچھ بھی نیا نہیں ہو سکتا۔ یہ لازم ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہر صبح خداوند کی شفقت تازہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر روز خدا میں آج ناکام ہوں گا، میں مزید نہیں کام ہونا چاہتا، اب میں آپ کو چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، پھر آپ شیر کی طرح لڑنے کے لیے تیار ہیں اور آپ یسوع کے نام میں فتح پائیں۔ اب اپنا دل کھولنے کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز، میں ایک مسیح ہوں اور مجھے خدا کے خاندان کا ایک رکن بننے کے لیے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تاہم مجھے اپنی صحت کے بارے میں مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اپنی کمر میں سخت درد محسوس کرتی ہوں جو اعصاب پر اثر کرتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مجھے اپنے معمول کے کام کرنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ میں چرچ ٹی وی چینل دیکھتی ہوں اور میں پروگرام بہت اچھا تلاش کرتی ہوں، لیکن میں نے ابھی تک شفا حاصل نہیں کی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی پر خدا کا مسا ہے۔ ڈاکٹر سوارز، میری رہنمائی کریں۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ میرا مسا آپ کی طرح نہیں ہے، لیکن آپ کو آپ کی برکت لینے کے لیے حکمت کی کمی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور اس لمحہ میں برکت طے کی جاتی ہے اور مسئلہ واپس آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسے چھوڑتے ہیں۔ جس لمحہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں دعا اور تمام برائی باہر نکلا، وہ چلی جائے۔ اسی طرح شیطان بھی دور جائے گا۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ واپس آ جائے گی۔ یہ نہیں ہے۔ جو دروازہ یسوع بند کرتا ہے وہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ یہ ایک اور حملہ ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا حاصل کرنا ہے؟ بس کہو میں تمہیں نہیں چاہتا کیونکہ تم ابھی ختم ہو گئے ہو، میں پہلے سے ہی شفا یاب ہوں، ایسا کریں نہ ڈر ہوں۔ پھر اگلے دن نہیں، آپ غلطی پر ہیں، میں تمہیں چھوڑنے کا حکم بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اس وجہ سے دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یسوع نے اسے بند کر دیا ہے۔ یسوع کے نام میں یہ بند ہے کیونکہ اب یہ ختم ہے۔ یہ ختم ہو گیا۔ اکثر اوقات ہم برکت کو کھو دیتے ہیں کیونکہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ کھڑے ہوں، یسوع کے نام میں ہم دعا کریں۔ میں ان سب کے لیے دعا کروں گا جو گھر پر ہیں۔ دعا مضبوط ہوگی۔ آپ نے جو بھی سنا تھا اب سننا ہے اور غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ آئیں دعا کریں۔ خدا، میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں جو گھر پر ہسپتال میں، قطع نظر وہ کہاں ہے، کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، اور میں مدد کے لیے کہتا ہوں، اور میں تجھ سے کہتا ہوں اپنے فرشتے کو بھیج جو انہیں شفا دے۔ انہیں معجزے کی ضرورت ہے اور انہیں وہ معجزہ دے جو انہیں ضرورت ہے۔ میں اپنا ایمان ان کے ساتھ یکجا کرتا ہوں اور میں ابھی سب برائی کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں اب یہ تیرے نام میں کرتا ہوں۔ اے باپ، میں شیطان سے کہتا ہوں چھوڑ جا، ان زندگیوں کو چھوڑ یسوع کے نام میں، آمین۔